ساتھ میں کچھ جماعت بھی ہو جاتی تھی. گھوڑے پر ایک آدمی بیٹھ کر آیا نہر کے کنارے پر. اس نے آ کر پوچھا بابا مجھے مولوی مشوری سے ملنا ہے. مولوی مشوری سے ملنا ہے. وہ کہاں ملے گا؟ صاحب پوچھا بھی سائیں بادشاہ سے. آپ نے فرمایا بابا 30 سال سے تو میں بھی اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے. 30 برس سے میں بھی اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے نہیں ملا ابھی تک. ہاں ملفوظات میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو بولو بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب دینے والا کیا جواب دے رہا؟ خود موجود ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود ڈھونڈ رہا ہوں. تو اپنے آپ کو ایسے گم کر دو نا. پھرو بازاروں میں، پھرو دکانوں میں، پھرو اس میں، لیکن زندہ ہو کر نہ پھرو نا، مردہ ہو کر پھرو. اپنے آپ کو مردہ سمجھو. ہر وقت اپنے آپ کو مرا ہوا تصور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات دن میں 70 مرتبہ میں موت کو یاد کرتا ہوں. آپ نے کبھی 70 یا 100 مرتبہ یاد کیا موت کو؟ آپ ہر وقت موت کو یاد کیوں کرتے ہیں یار؟ خود ہی کو مار دیں نا. بولے میں مر گیا یار، نہیں ہوں، میں ہوں ہی نہیں. میں نے ملفوظات شریف میں یہ بھی دیکھا کہ پیر سے روزے دھنی رحمت اللہ علیہ جایا کرتے تھے نا. یہ صوفیہ سے ملنے جانا اور فقراء کے پاس صحبت میں بیٹھنا، دور دراز کے سفر کر کے جایا کرتے تھے. جماعت بھی ساتھ ہوتی تھی. یہ بھی ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک ہندو تھا. ہندو، مگر کسی کو تو معلوم نہیں تھا، مگر آپ تو جانتے تھے اس کو، اس کی اصلیت کو جانتے تھے. جب وہاں پر پہنچے تو اس کے مرید بیٹھے ہوئے تھے. گلی جیسے یہ گلی ہے تو اس گلی کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بنا رہے تھے ٹوکریاں. یہ ٹوکریاں نہیں بناتے ہیں، جھاڑو، ٹوکریاں، چٹائیاں، یہ کام وہ کر رہے تھے. آپ جب اس راستے سے گزرے تو ان سے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، کرنے والا کر رہا ہے، ہمیں کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں، کرنے والا کر رہا ہے. ہاں آپ نے فرمایا ہاں یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے. پہنچے تو ہندو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. بولا فلاں چند فلاں سے ملنا ہے. اس نے بولا بھائی مجھ سے کیا ملنا ہے؟ کیا کائے کے لیے آئے ہو؟ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آئے. ارے بابا رام رام، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کے اتنے مرید ہیں، آپ عالم ہیں، سید ہیں. ارے میں تو ہندو ہوں، میرے ساتھ کیا، مجھ سے کیوں ملنے کے لیے؟ اگر میں جو بھی ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یار چلے جاؤ، مجھے خود خواہ مت بدنام کرو، لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، میری اپنی برادری میرے پیچھے پڑ جائے گی ہندو، کہ بھئی یہ کیا مسلمانوں کو تم نے. بولا کچھ بھی، ہم نہیں جائیں گے. بولا اچھا اپنے مریدوں کو کہو کہ ادھر سے چلے جائیں. تو مرید سارے چلے گئے ایک پاسے. اس نے دکان بند کی یا اندر سے آپ کو لے کر گئے. اندر ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر لے جا گئے. وہاں جا کر بیٹھے تو دیکھا کہ وہاں جا نماز بھی بچھی ہوئی ہے، قرآن شریف بھی رکھا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کر صحبت کی باتیں شروع کی. عشاء کے ٹائم بیٹھے تھے تو فجر ہو گئی، صبح. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اتنا کامل تھا وہ کہ اس کے جو مرید تھے، شکل صورت کو کیا دیکھتے ہو؟ تم کو وہ ہندو نظر آتا ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ اندر سے ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ تم بظاہر مسلمان نظر آتے ہو، کسی کو کیا معلوم ہے کہ تم اندر سے ہندو ہو کہ مسلمان ہو؟ ہاں؟
یہ تو مالک کو جانتا ہے، مالک جانتا ہے، اور اللہ والوں کی راز کچھ الگ ہی ہوتے ہیں۔ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی آپ کیوں چلتے پھرتے ہیں، مرشد سے کام لو نا، مر جاؤ تو پھر دکان پہ کیسے جائیں گے؟ مرشد جائے گا نا دکان پہ، ہاں؟ سودا کون بیچے گا؟ مرشد بیچے گا نا، میں تھوڑی بیچوں گا۔ اور میں تو وہ ریبورڈ ہوں، ریبورڈ چلتا ہے نا، میں تو ریبورڈ ہوں۔ چل پھر تو وہ رہا ہے، کھانا کھا لو، کھانا وہ کھا رہا ہے، پانی وہ پی رہا ہے، سو جاؤ سو وہ رہا ہے، جاگ جاؤ جاگ وہ رہا ہے، میں تھوڑی جاگ رہا ہوں۔ بنگلہ بنانا ہے، میں نے تھوڑی بنانا ہے، اس نے بنانا ہے، بنائے۔ زمین خریدنی ہے، میں نے تھوڑی خریدنی ہے، اس نے خریدنی ہے، خریدنا چاہتا ہے خرید لے۔ ہاں؟ گاڑی خریدنی ہے تو میں تھوڑی خرید رہا ہوں، محمد قاسم خرید رہا ہے۔ تقریر کر رہا ہوں، اور میں تھوڑی تقریر کر رہا ہوں، مفتی محمد قاسم کر رہا ہے۔ بس بھائی یہ ایسا مسئلہ ہے روحانیت، لہذا یہ مختصر سا میں اس میں چاہتا ہوں کہ روحانیت بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو۔ تقویٰ، اچھا اب یہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، آخری بات